بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام اور طلباء اعزام، آج سورہ طٰہٰ ہم نے شروع کی ہے۔ یہ 16 پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 135 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن حروف مقطعات میں سے یہ بھی ہے۔ اس کا حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ جو صورت ہے اس کا سبب نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ بعض احادیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کیا کرتے تھے اور اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، تو اتنی زیادہ تھکاوٹ ہوتی تھی اور پوری رات شب بیدار رہا کرتے تھے۔ اور پھر دعوت کے کام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے، اور جب کفار اسلام قبول نہیں کرتے، جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی، اور اتنی تکلیف پہنچتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ تو عبادت کے اندر اور دعوت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ تو یہ صورت نازل ہو گئی کہ ہم نے قرآن پاک آپ پہ نازل کیا، یہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں، ڈرنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نرمی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر عبادت بھی کیا کریں اور دعوت کا کام بھی کیا کریں، اور اگر لوگ نہ مانیں اس سے آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، اگر لوگ نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ
صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ میں اتنا بڑا پروردگار آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا کہ جس طرح میں نے اس سے پہلے جو نیک بندے تھے، پیغمبر تھے، ان کے ساتھ کتنے سخت کے سخت معاملات پیش آئے، لیکن میں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، تو بالکل اسی طرح انشاءاللہ آپ کا بھی ساتھ دے دوں گا۔ تو سورت کی دوسری آیت ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن پاک آپ پر نازل اس لیے نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں، نہیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے اس انسان کے لیے جو ڈرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھتا ہو، خوف رکھتا ہو، اس انسان کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ آئی کہاں سے یہ نصیحت؟ قرآن آیا کہاں سے؟ فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس پاک ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو بنایا، جس نے بلند و بالا آسمانوں کو بنایا۔ الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ تحت الثری میں، سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو ایسے رب کیا بندے ہیں، ایسے رب کیا آپ پیغمبر ہیں، لہٰذا آپ کو اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہیے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استوى آیا ہے۔ استوا علی العرش، اس کا مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے جو استوا علی العرش ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب آپ نے پڑھا تھا، یعنی قرآن پاک کی یا صفات کی وہ باتیں جن کا معنی تو پتہ ہے، لفظی ترجمہ تو پتہ ہے، لیکن اس کا مطلب اور اس کی مراد کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو جیسے قرآن میں ہے اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا ید ہے، یعنی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ، تو لفظی طور پر تو اس کا معنی ہمیں پتہ ہے، اس کا ترجمہ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو جو چیزیں ہمیں پتہ نہیں، جن چیزوں کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، ہم پر فرض ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ بالکل اسی طرح الرحمن علی العرش استوى، یعنی عرش پر استوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھیں جس طرح انسان بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے تو وہ تو پھر مشبیہ ہے، وہ تشبیہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کے ساتھ۔ اور قرآن فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو اس میں اتنا ہی یاد رکھیں خلاصے کے طور پر کہ استوا علی العرش یہ متشابہات میں سے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ اور ہم نے جو اس سے پہلے الفقہ الاکبر میں یا الگ تحاوی میں تفصیل کے ساتھ استواء علی العرش اور صفات کا مسئلہ بیان کیا تھا، تو جو اس کے نوٹ آپ کے پاس آئے تھے ان کو آپ پھر سے دوبارہ دیکھ لیں تو وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکلے، پھر سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ان سے جو ہے کلام فرمایا، وہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر پھر بڑے ہونے تک کا تفصیل تذکرہ ہے، اس لیے وہ تذکرہ ہم وہیں پہ پڑھیں گے۔ البتہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو وہاں آگے نہیں آئیں گی، وہ یہاں پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، تو سامنے ان کو دکھا کہ ایک درخت ہے اور درخت پہ آگ ہے۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ، وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، ان سے کہا کہ آپ رکیں، راستہ بھی کھو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں اور ان سے دریافت کرتا ہوں آگ والوں سے، یا کہ راستہ کون سا ہے، یا اسی طرح سے ان سے میں کچھ آگ لے کے پھر ہم وہ لے کر چلیں گے۔ تو جب وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ وہ تو عجیب سی چیز ہے کہ یہ جو درخت تھا، درخت کے اوپر آگ تو ہے لیکن یہ درخت جل نہیں رہا ہے،
یعنی آگ ہے اس کے اوپر سے لیکن یہ جل نہیں رہا ہے، اس کے پتے سرسبز ہیں، اس کی شاخیں بالکل سرسبز ہیں۔ تو بڑے پریشان ہو گئے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، پکڑنا چاہتے تھے لیکن اور وہ آگے بڑھتا تھا۔ تو آواز آئی اسی آگ میں سے، ادھر سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ اے موسیٰ، آپ کہیں عام جگہ پہ نہیں ہیں، آپ بڑی مقدس وادی میں، مقدس جگہ میں ہیں، اس کا نام طویٰ ہے۔ تو آپ کیا کریں، آپ اپنے پاؤں، آپ پہلے جو ہے اپنے جوتے جو آپ کے پاؤں کے اندر پہنے ہوئے وہ آپ نکال دیں، کیونکہ متبرک جگہ میں ہے تو متبرک جگہ میں جوتے پہن کے نہیں آتے۔ تو انہوں نے جوتے نکال دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ احادیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، ڈائریکشن کوئی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آواز کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے، بڑا زبردست مسئلہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام فرماتے ہیں اس کلام کو سنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بڑی تفصیلی بحث اس پہ کی ہے، الفقہ الاکبر کے سبق میں بھی اور الگ تحاویہ کے سبق میں بھی، اس کے نوٹس بھی آپ کے پاس ہوں گے، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور قرآن پاک کو جو ہم کہتے ہیں کلام اللہ، اس کا مطلب کیا ہے، وہ آپ اس میں ضرور دیکھ لیں۔ بس اتنا خلاصہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی آواز سنانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اپنا سنا سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تعارف فرمایا اور فرمایا کہ عبادت کرو، اور عبادت میں بھی خاص طور پر نماز۔ تو اس کا مطلب نماز خاص عبادتوں میں سے ہے۔ اور ایک عجیب جملہ فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ جو نماز آپ قائم کرو گے یہ میری یاد کے لیے قائم کرنا، اس لیے نہیں قائم کرنا کہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اس لیے نہیں قائم کرنا، اس لیے نماز نہیں پڑھنا کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس لیے نماز نہیں پڑھنا کہ آپ اپنا بوجھ اتار رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے نماز پڑھنا کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس میں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے نماز پڑھنا۔ پھر آگے فرمایا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، تو کہنے لگے اے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھیں اسباب یہ الگ چیز ہے اور مسبب الاسباب وہ الگ ذات ہے۔ سبب پیدا کرنا میرا کام ہے، اور سبب کو یعنی کوئی بھی چیز ہم پیدا کرتے ہیں اس کو جس کام کے لیے رکھا ہے ہم اس سے اس کے علاوہ بھی کبھی کام لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تو میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اور پھر حضرت موسیٰ کہنے لگے اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے اور میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، جب مجھے کہیں بیٹھنا ہوتا ہے کہیں لگا دیتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ اور اسی طرح سے میں بیڑ بکریاں میرے پاس ہوتی ہیں تو کبھی کوئی جانور آتا ہے تو میں اس کو بھگا بھی دیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں تاکہ وہ بکریاں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ سب کام کرتے ہو، القیھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ڈال دو، یعنی اس کو نیچے گرا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیچے رکھا اس کو، جو ہی نیچے رکھا قرآن کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ سانپ بن گیا، اور ایسا سانپ جو تیزی کے ساتھ پھرنے والا سانپ تھا، پھرتیلا سانپ۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا، اس کو پکڑ لیے، وَلَا تَخَفْ، آپ ڈرے نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو ہم دوبارہ اپنی شکل میں پیدا کریں گے، پھر سے اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ سے پکڑا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ تو مطلب اس میں یہ تھا یہ لاٹھی ہے، یہ سبب ہے آپ کا، یعنی اس کے ذریعے سے پتے جاڑتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ ٹیک لگاتے ہیں، لیکن اس لاٹھی کو میں سانپ بنا سکتا ہوں، سانپ کو میں لاٹھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ اور آگے انشاءاللہ مزید سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم کا واقعہ آئے گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کو، آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو ٹھنڈک کا باعث بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. تاثیر جب اللہ تعالیٰ چھیننا چاہے تو چھین سکتا ہے. مثال کے طور پر انسان دوائی کھاتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے، تو دوائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہونے کی تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ دوائی سے تاثیر چھین لے، آپ دنیا بھر کی دوائیاں کھائے، آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس کے برخلاف آپ کسی کے ہاتھ کا پانی پی لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر اثر ڈال دیا. تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سبب پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. آگے پھر اور مزید معجزہ ایک اور دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں موسیٰ کے یہ فرعون کے پاس جانا ہے. حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے، اس کو تبلیغ کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت تھی، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری. دعا کی، لمبی دعا، کہ اے اللہ میرا شرح صدر فرما، میرا سینہ کھول دے. آپ نبوت عطا فرما رہے ہیں، میرا سینہ کھول دے. اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو میں دعوت کے لیے جا رہا ہوں، کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے آسان فرما. اور میری زبان کے اندر جو لکنت ہے وہ بھی دور فرما، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرا ایک وزیر بھی بنا دے، اور وہ میرے گھر والوں میں سے ہو، اور وہ میرا بھائی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ دعا جو ہے بڑی زبردست دعا ہے، مجرب دعا ہے. اگر کسی کی لکنت ہے تو وہ انسان ایک لگاتار پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی لکنت دور فرماتے ہیں. کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اندر علم ہے لیکن سمجھا نہیں سکتا ہے، سمجھانے کی قوت نہیں ہے، سنانے کی قوت نہیں ہے، وہ بندہ یہ دعا پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھانے کی اور سنانے کی قوت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جو انسان سمجھ بھی سکے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تذکرہ کیا، لمبا تذکرہ. فرمایا کہ تمہیں اس سے پہلے بھی میں نے تم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں جب تم پیدا ہوئے. وہ انشاءاللہ کل کے اس سبق میں آئے گا، وہاں پہ ہم ذکر کریں گے. آگے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس جب جا رہے ہو دعوت کے لیے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے جا کے نرم بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، شاید کہ وہ خشیت حاصل کرے، شاید کہ وہ ڈر جائے. کیا مطلب؟ جب آپ دعوت کا کام کریں گے، جب آپ کسی تک دین پہنچانا چاہیں گے، نرمی کے ساتھ پہنچائے. ایسا نہیں کہ آپ ان کو جو ہے تیز کلامی کے ساتھ اور یہ سوچے کہ بھئی یہ تو گنہگار بندہ ہے، میں بڑا نیک انسان ہوں، میں اس کو اچھی طرح کیوں دعوت دوں. تو یہ تکبر کی علامت ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان فرعون سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا اور حضرت موسیٰ سے اچھا نہیں ہو سکتا. اب ایک اپنے زمانے کے سب سے اچھے انسان کو اپنے زمانے کے سب سے برے انسان کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ، لیکن قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ بات کرنا. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. پھر وہ باقی واقعہ بھی ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا بات ہوئی. 90 پارے میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ تذکرہ آیا تھا، انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم دوبارہ تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی میں سے دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے. تم مٹی سے بنائے گئے ہو. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جتنے بھی انسان آئے ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور وہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اور خون غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور غذا زمین سے نکلتی ہے. تو ڈائریکٹلی آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہمیں انڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور دوبارہ اسی میں لوٹائے جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے ہمیں نکالیں گے. آگے پھر وہی تذکرہ ہے کہ پھر وہ جادوگروں کے ساتھ کس طرح لمبا واقعہ پیش آیا، اور پھر جادوگروں نے بھی اسلام قبول کیا، اور جادوگروں نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کے بعد یہ جو فرعون تھا اس نے ان کو بڑا ڈرایا دھمکایا، اور ڈرانے دھمکانے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کے وہاں سے چلے گئے، یعنی مصر سے چلے گئے،
اور مصر سے جب نکلے تو وادی سینا کی طرف پہلے بحر قلزم کو کراس کیا. تو وہ بحر قلزم کو جب کراس کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں کو وہاں پہ غرق کر دیا. تو وہ سارا ہے. آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، آیت نمبر 78 میں فرماتے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن ان کو میں نے ڈبو دیا اور وہ اسی بحر قلزم کے اندر ختم ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، اس نے ہدایت نہیں دی ان کو، حالانکہ کہتا تھا کہ میں تمہیں صحیح رہنمائی کرتا ہوں. اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جو ان کے اوپر تھے اس کا بھی تذکرہ ہے. ایک آیت ہے، آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کہ میں بخشنے والا ہوں اس انسان کو جو توبہ کرے، نیک اعمال کرے، توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے اور پھر ہدایت کے اوپر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جب بھی توبہ کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کے بعد پھر اس توبہ کے اوپر ڈٹ جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور جلدی جلدی چلے گئے تو پیچھے سے سامری نامی ایک شخص تھا. یہ سامری جو تھا، چونکہ یہیں پہ اس کا تذکرہ آئے گا اس لیے میں تھوڑا وضاحت سے کہوں کیونکہ آگے تو نہیں آئے گا. آیت نمبر 85 میں فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نامی انسان نے گمراہ کر دیا. عجیب بندہ ہے. ایک بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کسی اس زمانے کے عالم نے کی تھی تو فرعون نے سنا، اور فرعون نے سنا تو اس نے سوچا کہ یہ تو میرے سلطنت کو ختم کر دے گا، اس لیے فرعون جو ہے ہر کسی کو قتل کر رہا تھا جو بھی بچہ پیدا ہوتا. تو اسی درمیان ایک عورت سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے سوچا کہ لوگ تو اس کو قتل کر دیں گے اگر فرعون نے، تو وہ اس کو اٹھا کے ایک دور جگہ پہ لے کے چھوڑ. تو اس نے اس کو چھوڑ دیا بچے کو. اب وہ بچہ وہاں پہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. حضرت جبرائیل گیا اور اس بچے کی پرورش کی. اس بچے کو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت جبرائیل اس میں ایک انگلی ڈالتے تھے تو وہ دودھ پیتا تھا اس سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اس بچے کی پرورش فرمائی. اب وہ بچہ بڑا ہوتا گیا. حضرت جبرائیل سے اس کو خاص مناسبت ہو گئی. حضرت جبرائیل کو وہ دیکھتا تھا اور حضرت جبرائیل جہاں سے چلتے تھے کیونکہ فرشتے تھے تو وہاں اگر بنجر زمین ہوتی تھی تو وہاں گھاس اگاتی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چلنے میں بھی جہاں پہ ان کا ہاتھ لگے اس میں قوت حیات رکھی تھی. تو اس زمانے میں اب جب یہ بڑا تھوڑا ہو گیا تو اس نے ان میں سے وہ کچھ مٹی جو ہے رکھ لیا اپنے پاس. اس کے بعد یہ بڑا ہو گیا. اس کے بعد یہ مصر آ گیا. مصر ہی میں تھا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہ انہی میں سے تھا، بنو اسرائیل میں سے تھا، یہ فرعونیوں میں سے نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون کے ظلم و ستم سے اور وہ مصر سے نکل کے وادی سینا کی طرف چلنے لگے تو یہ بھی ان کے ساتھ تھا. اب حضرت موسیٰ جب اوپر چلے گئے، کوہ طور پر چلے گئے تورات لینے کے لیے، تو اس نے پیچھے سے جو ہے گمراہی پھیلا دی. اور گمراہی کیا پھیلا دی؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو زیورات وغیرہ ہے وہ سب زیورات میرے پاس لے آؤ. تو زیورات لائے گئے. اس نے زیورات لانے، اور وہ تھا زرگر، وہ تھا سونار، یعنی کام وہ سوناری کا کرتا تھا لیکن تھا وہی، اس کا نام سامری تھا. اس نے وہ سارا لایا سونا، اور سونے کو اس نے پگھلایا. پگھلانے کے بعد ایک بچھڑا اس کا بنایا، یعنی گائے کا بچہ بنایا. اور اس گائے کے بچے کو ایسے ڈیزائن اس نے کیا، ایسا زبردست ڈیزائنر تھا کہ اس نے وہ پھر حضرت جبرائیل والی جو مٹی تھی وہ اس کے اندر ڈال دی. اور ڈالنے کے بعد ایک جگہ رکھا اس کو. ہوا آتی تھی اور وہ جو بچھڑا اس سے آوازیں نکلتی تھی، عجیب و غریب. تو اس سے آوازیں نکلتی تھی. آوازیں جو ہی نکلتی تھی تو اس نے اپنے وہ جو بنو اسرائیل تھے ان کو کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ کا جو خدا تھا وہ تو بھول گئے یہیں پہ. حضرت موسیٰ کیا، یہی تو تمہارا معبود ہے، یہی تمہارا خدا ہے، اس کی تم عبادت کرو. پھر نے کہا بھائی ٹھیک ہے. اس کا تذکرہ بڑا تفصیلی ہے. آیت نمبر 78 میں ہے
یہ 87 میں ہے، قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، یعنی ہم نے وہ زیورات لائے تھے تو سامری نے اسے یہ بنا دیا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، یعنی وہ ایک آواز نکالتا تھا، اور وہ کیا کہنے لگا، یعنی آپس میں لوگ کہنے لگے ھذا الہکم، تمہارا معبود تو یہ معبود ہے، یہ وجدہ تمہارا خدا ہے، وہ الہ موسیٰ، موسیٰ کا بھی یہی ہے، فنسی، وہ تو بھول چکا ہے، یعنی حضرت موسیٰ جو کوہ طور پر گئے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہاں تو نہیں، یہ تو خدا تو یہ ہے۔ تو بہرحال ایسا جب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصہ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت ہارون جو بھائی تھے ان کو وہاں پہ رکھا تھا، ان کا جو ہے ان کی داڑھی پکڑی، اور داڑھی پکڑنے کے بعد فرمایا کہ تم نے پیچھے ان کو گمراہ ہونے سے کیوں نہیں بچایا۔ آیت نمبر 98 میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا یبن حضرت ہارون نے کہا یبن اے میرے معاشرک بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے سر کے بال نہ پکڑ، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں تو اس لیے، ایک تو میں ڈرا ان سے، پیچھے آیا تھا کہ یہ تو قتل کرنا چاہتے تھے مجھے، اس لیے میں نے چپ کی، میں کچھ نہیں کر سکا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ بنی اسرائیل کے اندر ابھی نکلے ہیں وہاں سے تو ان کے اندر تفرقہ پڑ جائے گا اور آپ پھر مجھے اس پہ ڈانٹیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی سامری کو بلاؤ، قال فما خطبک یا سامری، اور سامری سے کہا بھائی وجہ تیری بات کیا ہے، تو کہنے لگا بصرت بما لم يبصروا بی فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی، کہا کہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو یہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، اور اس جہاں پہ وہ چلتے تھے وہاں سے میں نے مٹی تھوڑا سا لی ہے اور اس میں ڈال دی تو اس سے یہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی سزا تجویز کر دی، اور وہ بچھڑا وغیرہ جو ہے اس کو جلا دیا، اور وہ قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست عذاب فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک تاریک رات میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، تقریباً 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا اس گناہ کی پاداش میں۔ آپس میں کہا گیا جو بھی سامنے آئے، جو بھی تم میں سے آمنے سامنے ہو اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اجتماعی طور پر اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا، یعنی سامری سے فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، فرمایا کہ دفع ہو جا، دور ہو جا، تو زندگی بھر یہ کہتا رہا کہ میرے ساتھ کوئی چھوئے نہیں، یعنی تو اچھوت ہو جائے گا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں جلا دوں گا، یہ جو تو نے معبود بنایا ہے، جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے اس کو اٹھایا اور جلانے کے بعد اس کو جو ہے دریا میں پھینکا۔ آگے فرماتے ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں رکھتے ہیں۔ فرمایا تو یہ تفصیلی واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ جو سامری تھا اس کو فرمایا گیا کہ تو اچھوت ہے، تیرے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، نہ تو کسی کو ہاتھ لگا سکے گا۔ تو یہ پھر اسی طرح ایسی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اسی حالت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہم واقعات آپ کو ذکر فرما رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں واقعات سنائیں، ہم تمہیں قصے کہانیاں سنائیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں واقعات سنائیں، اس سے تم عبرت حاصل کرو کہ دیکھو اس طرح کی قومیں تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا۔ اس واقعے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتوں کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام ان کو ابلیس شیطان اس نے ورگلایا اور کتنا خطرناک طریقے سے ورگلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے وہ غلطی ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آیت نمبر 115 میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے حضرت آدم سے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ بھئی یہ چیز نہیں کھانا، جو درخت ہے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، فَنَسِيَ وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لیکن ہم نے پختہ ارادہ ان سے نہیں پایا، یعنی انہوں نے پختہ ارادہ کر کے کوئی چیز نہیں کھائی بلکہ انہوں نے بھول کر وہ چیز کھا لی تھی، اور بھول جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں معاف ہوتی ہے۔ آگے دو جملے اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کے استعمال فرمائے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی غیر ارادی طور پر یہ کام کر لیا، اور فغوا تو اس سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے مشقت میں ڈال دیا، وہ مشقت میں پڑ گئے۔ یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، عصا یاسی اس کا مطلب ہوتا ہے معصیت، گناہ کرنا۔ ہم کسی گناہ کی نسبت پیغمبر کی طرف نہیں کر سکتے، چنانچہ جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، نہ گناہ کبیرہ سرزد ہوتے نہ گناہ صغیرہ سرزد ہوتے۔ کیوں؟ اگر پیغمبر ہی گناہ کرے، اگر پیغمبر ہی سے گناہ ہو جائے تو پھر جو اللہ کا پیغام لے کے ہی آیا ہے جب وہ گناہ کرے تو باقی لوگ گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ پیغمبر جو ہو وہ معصوم عن الخطا ہو، یعنی گناہوں سے وہ بالکل پاک ہو۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے۔ عام طور پر انسان سے دو چیزوں کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، ایک تو شیطان کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، اور دوسرا نفس اندر انسان کے ہوتا ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان رکھا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان میرے ساتھ رکھا گیا تھا وہ اس نے تو اسلام قبول کیا، وہ تو مسلمان بن گیا۔ یا ایک حدیث میں بعض علماء نے اس کو اس طرح پڑھا ہے اسلم، کہ مجھے تو اس سے محفوظ کر دیا گیا، یعنی وہ پیغمبر کو وسوسے وغیرہ نہیں ڈال سکتا، ایک بات۔ اور جو نفس ہوتا ہے، نفس کی تین قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ایک نفس امارہ حضرت یوسف کے قصے میں جب آیا تھا، جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور لوامہ، اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ یا نفس مقدسہ، یعنی وہ نفس جو مطمئن ہوتا ہے، وہ نفس جو پاک باز ہوتا ہے، وہ نفس جو انسان کو گناہوں کا حکم نہیں دیتا۔ تو پیغمبروں کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وہ تو گناہوں کا حکم ہی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں، اب جب ہر پیغمبر کے پاس یہ ہوتا ہے تو حضرت آدم کے واقعے میں جب آپ دیکھیں گے، حضرت آدم کو روکا گیا تھا کہ وہ درخت سے نہیں کھا سکتے، انہوں نے کھا لیا، تو آپ کو لازماً یہ ماننا پڑے گا جیسا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فنسیہ، بھول گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بھول جو ہے اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کوئی روزے سے اس نے بھول کر تھوڑا سا کھا لیا، اس کو پتہ اس وقت ذہن میں ہی نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، بعد میں پتہ چلا یار میں تو روزے سے تھا، تو وہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھول کر کھانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل اسی طرح سے کوئی انسان جیسے پیغمبر بھول کر ان سے کوئی چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے پختہ ارادہ بھی نہیں پایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پیغمبر کے بارے میں ایسی چیزیں آئے، یاد رکھنا چاہے یہ اللہ اور پیغمبر کا معاملہ، یہ ہمارا اور پیغمبر کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کسی بھی پیغمبر کے اوپر کوئی غلطی چڑھائیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں کے اوپر کبھی سرزنش کرتے ہیں جو گناہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے مزید آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اجتباء فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے متوجہ ہو گئے، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آگے آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، بڑی سخت قسم کی آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی میرے قرآن سے جو اعراض کرے گا، میرا قرآن نہیں پڑھے گا، میرا قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا میرا قرآن پڑھنے کے بعد بھول جائے گا، یا بے رخی کرے گا، یا بے توجہ کے ساتھ پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ایسے انسان کے لیے تنگ دست زندگی رکھتے ہیں ہم، اور قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
دنیاوی زندگی تو یہ ہوگی کہ ان کے لیے سخت قسم کی تکلیفیں دنیا میں آئیں گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اندھوں کے ساتھ ان کا حشر کریں گے، وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. یعنی جس انسان نے قرآن پڑھا، قرآن پھر بلا دیا، یا قرآن اچھی طرح نہیں پڑھا، یا قرآن بے توجہی کے ساتھ پڑھا، یا قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جب کل اللہ تبارک و تعالیٰ اندھوں میں اس کو اٹھائیں گے تو کہے گا یا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو بینا تھا، میری تو آنکھیں تھی، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میری بھی آیتیں، میرا قرآن تیرے پاس آیا، تو نے میرے قرآن کو بلا دیا، تو آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں. آگے پھر مزید اور بھی تذکرے ہیں، تو یہ سورہ طٰہٰ جو ہے مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد 17واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء. پہلی صورت ہے سورہ انبیاء. سورۃ الانبیاء مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں. اس کو سورہ انبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سارے انبیاء کا، تقریباً 17 انبیاء کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ انبیاء کہا جاتا ہے. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار مکہ بہتان باندھتے تھے، الزامات لگاتے تھے، ان الزامات کو ذکر کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو تقریباً 6 مضبوط دلائل کے ساتھ اور یونیورسل دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور پھر اس کے بعد واقعات کا تذکرہ ہے، یعنی ان پیغمبروں کا ذکر ہے. چنانچہ چلان ٹھیک ایک منٹ. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات لگا رہے تھے اس کا تذکرہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من رب محدث، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس نصیحت آتی ہے، آیات آتی ہیں، الا استمعوا وهم يلعبون، سنتے ہیں لیکن اس کو مذاق بناتے ہیں. لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتے کیا ہے؟ کہتے بل قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہیں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے یہ تو پریشان خواب ہے، بس وہی ذکر کرتے ہیں. لیکن کچھ کہنے لگے بل افترا ہو، یار یہ خود ہی گڑھ رہا ہے، اس کو یہ خود ہی گڑھتا ہے. بل ہوا شاعر، کچھ کہنے لگے نا جی یہ تو شاعر ہے. اور اسی طرح سے کچھ اور کہنے لگے. یعنی اب دیکھیں الزامات لگانے والے بھی عجیب ہیں کہ ان کا اتفاق ہی کسی پر نہیں ہوتا. کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ پریشان خیالات ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ خود ہی گڑھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے نا جی یہ تو شاعر ہے. کچھ نے آگے 19ویں پارے میں آئے گا کچھ کہ نہیں یہ تو اور کسی کے پاس سے یہ علم حاصل کر کے خود لکھواتا ہے اور اس کے بعد پھر بیان کر. حالانکہ پوری 40 سالہ زندگی ان کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن پھر بھی ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، جن امتوں نے ان سے پہلے ایمان نہیں لایا وہ دیکھتے نہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی انسانوں کو ہی بنایا، انہی کو پیغمبر بنایا اور ان کی طرف ہم نے وحی کی. اب پوچھو اہل علم سے اگر تمہیں علم نہیں. تو یہاں پہ بھی یاد رکھیں دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں، ایک تو اہل علم ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس علم ہے ان لوگوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر اہل علم ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھے، اور اہل علم پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ان کو اس کا جواب بتائے. اسی کو اصطلاح میں تقلید کہا جاتا ہے، اسی کو اصطلاح میں جو ہے
کسی ایک مذہب کو اختیار کرنا کہا جاتا ہے، بڑی اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو بس اتنا یاد رکھیں، قرآن کا حکم ہے، اگر آپ کو خود معلوم نہیں، آپ تحقیق نہ کریں، یہ کہیں نہیں آیا ہے۔ ہاں اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، کبھی کوئی بندہ بھی، ایک نے ایک مفتی صاحب سے فرمایا تھا کہ حضرت میں تحقیق کر رہا ہوں، کہا کہاں پہنچے تحقیق میں؟ کہا میں ابھی اردو سیکھ رہا ہوں۔ یعنی کسی بندے کو اردو بھی نہیں آتی ہے اور وہ اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تحقیق کرتا ہوں۔ وہ تحقیق کیا 100 سال نہیں 1000 سال تک کرے گا تو وہ تو کبھی نہیں پہنچے گا تحقیق تک۔ اس لیے سب سے بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ اہل علم سے رابطہ رکھا جائے، علماء سے رابطہ رکھا جائے، ان سے پوچھا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ خود اہل علم میں سے بن جائے انسان۔ یہ دو ہی صورتیں، یا مجتہد بنے ورنہ مجتہدین کی ماننے والے بنے۔ بہرحال اس کو یہیں پہ چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 22 میں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہوتا، لَفَسَدَتَا، تو کیا ہوتا؟ یہ جو آسمان و زمینوں کا نظام ہے یہ سارا کا سارا خراب ہو چکا ہوتا۔ کیوں؟ دیکھیں مثال کے طور پر 5 منٹ کے لیے بفرض محال، فار ایگزامپل 2 معبود ہوتے، ایک معبود کہتا چل آج بارش برسائیں گے، دوسرا کہتا نہیں یار آج نہیں برسائیں گے۔ اب 2 میں سے تو ایک ہی کی مانی جاتی نا، جس کی مانی جاتی بارش برسائیں گے تو پتہ چلا وہ مستقل بالذات ہے، اور جس کی نہیں مانی گئی تو وہ خدا کون سا ہوا؟ ٹھیک، ایک کہتا آج اس کو پیدا کریں گے، دوسرا کہتا نہیں جی اس کو پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو مار دیں گے۔ اب دیکھیں آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے، ایک کہتا یہ کریں گے، دوسرا کہتا یہ کریں گے، تو خدا تو وہ ہوگا نا جو پاورفل ہو۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے اس کے پاس 10% اختیار ہے، اس کے پاس 20% اختیار ہے، اس کے پاس 30% اختیار ہے، اور ایک ہے سپریم طاقت جس کے پاس ساروں کے۔ یہ نہیں ہوتا۔ طاقت صرف اللہ کی ہے، قوت صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اور الوہیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی الوہیت کو، اپنے معبود ہونے کو، اپنے واحد ہونے کو 6 دلائل کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ 6، اور یہ یونیورسل دلائل ہیں جو ہر کوئی انسان آج کے زمانے میں سمجھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کافر نہیں دیکھتے یہ آسمان و زمین یہ سب کا سب پہلے ملے ہی ہوئے تھے، ففتقناهما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ آپ سوچے یہ بگ بینگ تھیوری جو اب آ رہی ہے 100-200 سال سے، آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے انسان جو نبی امی ہے، جنہوں نے کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، کسی کے پاس سیکھا نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین یہ سارے کے سارے پہلے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا، یعنی پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، اس کو زمین بنایا، اس کو آسمان بنایا، اس کو باقی پلینٹ بنایا، اس کو باقی پلینٹ بنایا۔ آج کے زمانے میں آپ اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی دلیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے دیے۔ آگے دیکھیے دوسری چیز، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ناپاک پانی سے پیدا فرمایا، اور دنیا کے اندر کوئی بھی جیو ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی لیونگ تھنگ ایسا نہیں ہے جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو، جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکے۔ آپ انسانوں کی بات کریں، آپ جو ہے ان کی کیا نام ہے چرندوں کی بات کریں، پرندوں کی بات کریں، درندوں کی بات کریں، ایون آپ درختوں کی بات کریں، پانی نہیں ہوگا تو وہ زندہ ہی نہیں رکھ سکتے۔ اور پانی کی مقدار پھر الگ الگ، کسی کو کتنا میٹر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو اسی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کو بھی آپ سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ سمجھ سکتے زیادہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو
میخ کے طور پر رکھا، یعنی ان کو گاڑ دیا. کیوں؟ ان تمید بہم، تاکہ یہ زمین ہلے ڈلے نہ. زمین ایسی ہے کہ زمین ہمیشہ، آپ کو تو پتہ ہے، روٹیشن میں ہوتی ہے یا ریوالویشن میں ہوتی ہے، یعنی چلتی رہتی ہے، حرکت میں ہوتی ہے. اب زمین ایسی ہے تو جو انسان اس کے اوپر بسنے والے وہ تو گرنے چاہیے، وہ تو ڈاواڈول ہونی چاہیے، زلزلے آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زلزلوں کو، باقی چیزوں کو روکنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ لگا دیے، اور پہاڑوں سے یہ مضبوط ہو گئی، اور اب یہ ہلتی ڈلتی نہیں ہے. تو اب آج کے زمانے میں آپ اس کو سائنٹیفک کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ہم نے یہ جو زمین بنائی ہے، اس زمین کے اندر ہم نے کشادہ راستے بنائے. اب دیکھیں، یہ تو اب راستے بنے ہیں، لیکن اس سے پہلے اکثر زمینیں، جیسے ہمارا کشمیر ہے، یہ سارا ماؤنٹین رینج ہے، اور پتہ نہیں کتنے رینجز ہوتے ہیں. اب لیکن ان رینجز میں بھی آپ دیکھیں، آپ کو دور سے لگے گا کہ پہاڑی ہیں، تقریباً 100 پہاڑ ملے ہوئے، لیکن آپ جب چلتے ہیں بیچ سے تو پہاڑوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے بنائے اور بہترین راستے بنائے ہیں کہ ان سے انسان اور اس کے ساتھ مال مویشی جو کچھ چاہے وہ انسان گزار سکتا ہے. انہی راستوں کو انسانوں نے آگے کھوج کر انہی راستوں کو پھر ان سے یہ پختہ سڑکیں وغیرہ بنائی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتی تو میں نے بنائی نا. جیسے پہاڑ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک پہاڑ بنایا، اس کے بعد نیچے اتر رہا ہے، پھر ڈھلان ہے، پھر چڑھائیے اترائیے، تو وہ جو ڈھلان ہے ایسی بنائی ہے کہ انسان چلتے چلتے جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور دلیل دیتے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ تعالیٰ نے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، ان پلینٹس کو پیدا کیا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ سارے کے سارے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں. یعنی جس طرح کوئی انسان پانی کے اندر تیرتا ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح یہ اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں، اور اس طرح تیر رہے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں پا سکتا. آگے سورہ یاسین میں ایک جگہ فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں، اور کوئی کسی کو نہیں پا سکتا. کوئی کسی کو اگر پائے گا، یعنی اگر ان کا ملاپ ہو گیا تو پھر جو ہے قیامت برپا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 کانتا رتقن فرمایا کہ سب پہلے ملے ہوئے تھے، یعنی بگ بینگ کی طرف اشارہ. اس کے بعد فرمایا پانی، ہر چیز کو، زندہ کو ہم نے پانی سے پیدا. اس کے بعد فرمایا ہم نے زمین و آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر جو ہے پہاڑوں کو رکھا تاکہ یہ زمین ہلے نہیں. اس کے بعد چوتھی دلیل دی کہ ہم نے اتنے کشادہ راستے بنائے. پانچویں دلیل دی وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا لیا. ایسی چھت جو بالکل محفوظ ہے. آپ سلیب لگائیں اور آپ سلیب کو بغیر پلر کے لگائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ سلیب کالموں پہ، یعنی بلاکس وغیرہ کے اوپر لگانا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ کچھ 100 میٹر آپ لگا سکتے ہیں، اگر طوفان آپ نے کر دیا پھر اس کے بعد کالم لگانے پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع عریض آسمان بنایا اور کوئی کالم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے محفوظ چھت ہے. اور آگے چھٹی دلیل دی کہ ہم نے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، ان کو بنایا اور یہ سب اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 34 میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یار، اس نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، اب اس کی موت کا انتظار کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرو تو یہ خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مر گیا تو ختم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے کوئی انسان ایسا گزرا ہے جس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں رکھا ہو؟ نہیں گزرا ہے. تو جب آپ کا انتقال ہوگا تو یہ کہاں یہاں رہنے والے، ان کا بھی انتقال ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر کوئی نفس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح عطا فرمائی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 51 سے 51 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ جو تذکرہ قصص ہے وہ ذکر فرمائے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر فرمایا. مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ آپ نے سنا ہے. اس میں کچھ اور عجیب، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ کئی دفعہ ذکر کرتے، لیکن ہر دفعہ جب آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو پچھلی جگہ نہیں آئی ہوں گی.
پیچھے ہم نے جہاں پہ حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھا تھا کئی دفعہ پڑھا، لیکن کچھ واقعے کی وہ چیزیں آئی تھیں جو یہاں پہ نہیں آ رہی، جو ہے یہاں پہ نہیں آ رہی ہے، اور کچھ یہاں پہ ایسی پڑھ رہے جو وہاں پہ نہیں آئی تھی. تو اس کو کہتے ہیں تفنن. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ الگ الگ طریقے سے ذکر کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے بیان فرماتے ہیں، الگ الگ واقعے کے جز ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. کیونکہ یہ مقصد تو نہیں ہے نا آپ واقعہ پڑھیں. اگر یہ مقصد ہوتا، بھائی چپ کرو، کتنی دفعہ کہا، کیوں شور مچاتے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع سے ان کے برث سے برابر ان کی پیدائش سے ان کی موت تک کا سارا لکھ کے دیتے، لو پڑھو، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ واقعہ پڑھیں، مقصد یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل کریں. تو یہاں پہ ایک کچھ چیزوں کا اضافہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. کل تم جا رہے ہو میلے میں، میلہ تھا ان کا، کہا کل جانے دو، یعنی اپنی جی میں سوچا ٹھیک ہے جاؤ تم، کل میں تمہارے ان معبودوں کو دکھاتا ہوں. اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے، ایک کلہاڑا لیا، بڑی ایک تبر لی، اور ایک ایک کر کے سب جتنے بھی معبود تھے، جتنے بھی بت تھے، سب کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، کہ حضرت ابراہیم نے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا. البتہ جو بڑا بت تھا اس کو رکھا، اور وہ جو رکھا نا اس کو کلہاڑی اسی کے اوپر رکھی. اب لوگ جب میلے سے واپس آئے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے معبودوں، یعنی ہمارے معبود کو، ہمارے خدا کو کسی نے جو ہے مار دیا. اس کے بعد کہنے لگے بھائی ایک نوجوان ہے، جو نوجوان یہ باتیں کرتا رہتا ہے ان کے خلاف، اس کو لے آؤ. لائے، حضرت ابراہیم کو لایا گیا، کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلہ، میں کیوں کرتا، کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ بڑا ہے، اس سے پوچھو کس نے کیا کیا. یہ فعلہ، بل فعلہ، اس کے اوپر عطف ہے، یعنی میں کیا کرتا، میں نے کیوں کیا. آگے دیکھو یہ تمہارا جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. ان کانوا ینطقون، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بت بولتے ان سے پوچھو. اب انہوں نے کہا یار ہم کیا پوچھیں گے ان سے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے ہاں یار ہماری غلطی ہے، یہ بت تو بولتے ہی نہیں ہے، جب یہ بولتے ہی نہیں ہے تو ہم کیا اس سے پوچھ سکتے اس وقت. اب توڑا تھا حضرت ابراہیم نے، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا. حضرت ابراہیم نے کہا تمہارا معبود ہے، تمہارا خدا ہے، خود پوچھو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ان لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے ایسا جو ہے استعمال کیا، لیکن بات بھی یہ نہیں کی کہ میں نے نہیں توڑا، ایسا نہیں کہا کہ ما فعلت، میں نے نہیں کیا، کہا بل فعلہ، اب دیکھو کس نے کیا ہے. کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ بڑا ہے ان کا، ان سے پوچھو. بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم یہیں پہ دعوت دینے لگے. اف لکم ولما تعبدون من دون، تمہارے اوپر تف ہو، تم ایسے لوگوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو اللہ کے سوا کسی چیز کے نہ نفع کسی کا دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب ان کو لگا نا جی یہ تو اسی نے گڑبڑ کی. اس کے بعد انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو جلا دو، اس کو جلا دیں گے، جلانے کے بعد ختم کر دیں گے اور اپنے معبود کی جو ہے مدد کریں گے ہم. اب خود سوچو، لوگ کہہ رہے ہیں ہم معبود کی مدد کریں گے، ارے وہ معبود ہی کیا جس کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے. تو روایت میں آتا ہے 40 دن تک انہوں نے آگ دہکائی، یعنی اتنی زبردست آگ تھی، اتنی زبردست آگ تھی. اس کے بعد وہاں ڈال نہیں سکتے تھے کسی کو، اوپر سے پرندہ آتا تھا وہ جل کے گرتا تھا، اتنی زیادہ آگ تھی. اس کے بعد ایک منجنیق بنائی انہوں نے. منجنیق یعنی آج کے زمانے میں وہ جو توپ ہوتا ہے، توپ ٹائپ کا، یعنی اس کے اوپر لگایا اور پھر حضرت ابراہیم کو یوں اس میں پھینکا. کوئی بڑا سا بنایا ہوگا، اس کو آپ بنا سکتے ہو گھر میں بھی. تو اس کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد اس کو آگ میں پھینک دیا. اب حضرت ابراہیم آگ میں گزرے، اور ایسی آگ میں جو 40 دن تک دہکائی گئی تھی. کیا ہونا چاہیے تھا؟ جل جانے چاہیے تھے. لیکن میں نے پیچھے کہا یہ آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ حکم ہوتا ہے آیت نمبر 69 میں، قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم کے لیے
ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی کا باعث بھی بن جا۔ حضرت ابراہیم اس میں گھسے، یعنی اس میں گر گئے، جو ہی گر گئے آگ اندر سے ٹھنڈی ہو گئی، لیکن کہا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ یہ ٹھنڈ سے مر جائے، کہا سلامتی یعنی جس سے بالکل صحیح سالم رہے، کچھ نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ جو ہے رہے، اور بھی بڑی تفصیلات ہے اس میں۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سے بھی بچا۔ یہیں پہ ایک تفسیری روایت میں واقعہ ہے کہ اوپر وہ جو نمرود تھا اس کا محل بہت اونچا تھا۔ اس نے کہا اے ابراہیم تو جل کیوں نہیں رہا ہے؟ اس نے کہا میں کیوں جلوں، میرے ساتھ تو اللہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یار تو سچ کہتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے اس نے پتہ نہیں کتنی سینکڑوں گائیں لی اور کہا کہ میں ان کو جو ہے اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جانے دیا، کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی بچا لیا، اور ان کے ساتھ ان کے بتیجے حضرت لوط، ان کو بھی حضرت لوط کا تذکرہ اس کے بعد کیا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بڑی بری قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، سدوم جارڈن میں جو رہتے تھے، ان کا تذکرہ پیچھے آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح کا تذکرہ کیا، اور حضرت نوح کا بھی مختصر تذکرہ کیونکہ پیچھے تفصیل آئی ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کا۔ حضرت داؤد اور سلیمان یہ دونوں اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی۔ اور بادشاہت کیسی تھی آگے آئے گا 19ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ ہر چرند پرند انسان جنات ہر کسی کے اوپر بادشاہت، ہواؤں کے اوپر بادشاہ۔ ہوا سے کہتے تھے آج ادھر چل تو وہ چلتی تھی، ہوا سے کہتے تھے ادھر چل تو چلتی تھی۔ وہاں پہ انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو پھر حضرت داؤد اور سلیمان کا ایک واقعہ ذکر کیا آیت نمبر 78 میں۔ کیا فرمایا کہ بکری والے کچھ آ گئے، بکری والے آ گئے اور انہوں نے کہا حضرت گڑبڑ ہو گئی۔ کہا کیا گڑبڑ ہو گئی؟ کہا ہماری بکریاں اس انسان کے کھیت میں چلی گئی اور اس نے سارا کا سارا کھیت کھا لیا، یعنی جو کچھ وہاں اناج تھا سارا کھا لیا، اب ہم کیا کریں؟ حضرت داؤد نے کہا ان بکریوں کی مالیت کیا ہے؟ کہا اتنی مالیت۔ کہا اس کھیت کی مالیت کیا تھی؟ کہا اس کی بھی اتنی مالیت، اناج کی مالیت۔ کہا ٹھیک ہے تم اپنی بکریاں ان کو دے دو۔ تو حضرت اب جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا وہ نکل گئے، باہر حضرت سلیمان ملے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ملے۔ حضرت سلیمان نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا ہمارا مسئلہ تھا، تو حضرت داؤد کے پاس فیصلہ کرانے گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کہا لیکن اگر میں ہوتا میں یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ تو کہا آپ کیا کرتے؟ کہا میں یہ فیصلہ کرتا کہ میں یہ بکریاں کھیت والے کو دے دیتا، اور کھیت والے سے کہتا کہ پورے سال تم ان کو چراؤ بھی اور ان کا دودھ اون وغیرہ سب استعمال کرو، اور یہ جو کھیت ہے یہ کھیت بکری والے کو دیتا، اور اس سے میں کہتا کہ اس کو پھر سے تیار کرو، جب وہ اتنا برابر ہو جائے جتنا اس کا کھیت تھا اور تیری بکریوں نے کھایا تھا تو پھر اس کو واپس دینا اور خود اپنی بکریاں واپس لے لینا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اس سے اچھا فیصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، یہ جو فیصلہ دونوں نے کیا اور دونوں کا حکم یعنی دونوں کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، لیکن فرماتے ہیں ہم نے اس فیصلے میں زیادہ سمجھ وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو دی۔ کہا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کو ہم نے علم بھی دیا تھا اور حکم یعنی نبوت بھی دی تھی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں ایک مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں اور دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کی سوچ سب کا سمجھ برابر نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اجتہاد کرتے ہیں تو ایک نتیجے پر پہنچیں گے، امام شافعی اجتہاد کریں گے دوسرے نتیجے پر پہنچیں گے، امام مالک اجتہاد کریں گے تیسرے نتیجے پر پہنچیں گے، اور حق ہر طرف ہوگا، حق جو ہے چاروں کے ساتھ ہوگا، ایسا نہیں کہ حق صرف ایک ہوگا۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ حق میں تعدد بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ آ گیا، مسئلہ اجتہادی ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، ایک امام نے اجتہاد کیا وہ ایک نتیجے پر پہنچا، دوسرے امام نے اجتہاد کیا وہ دوسرے نتیجے پر پہنچا، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں صحیح ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے
کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ درست نتیجے پر پہنچے تو 2 ثواب ملتے، اگر وہ درست نتیجے پر نہ پہنچے، غلط نہیں، پھر بھی اس کو 1 ثواب ملتا ہے کیونکہ اس نے کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و یہاں پہ وہی اجتہاد کا تذکرہ ہے۔ آگے مزید اور تذکرے ہیں انشاءاللہ، یہ آگے جو ہے سورہ میں آئے گا، سورۃ السبا میں غالباً آئے گا، تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا چیزیں عطا کی۔ اس کے بعد حضرت ایوب کا تذکرہ۔ حضرت ایوب مشہور پیغمبر ہے، ان کے اوپر بڑی زبردست آزمائشیں ہوئیں، ان کے بچے بھی مر گئے، ان کا مال و دولت سارا ختم ہو گیا، ان کے سب گھر والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور سخت قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تھے اللہ مجھے ٹھیک کر، فرماتے مجھے شرم آتی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے آج تک آسودگی میں رکھا، میں کس طرح ان سے کہوں کہ اے اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے عافیت، مجھے جو ہے نعمت عطا فرما۔ پھر ایک دفعہ اپنی جو اہلیہ تھی، بڑی یعنی وہ ایسی اہلیہ تھی جو ان کی ہمدم ہمراز تھی، سب نے چھوڑ دیا لیکن اس سے نہیں چھوڑا، اور اس نے کہا کہ اب تو اللہ سے مانگ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس یہ دعا مانگی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ ہوا، میں یہ ہوا، کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو کچھ ان کو پریشانیاں تھی وہ ہم نے سب ختم کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے پھر سے بیٹے عطا فرمائے، اور ان سے زیادہ اہل و عیال عطا فرمایا، اور مال و متاع عطا فرمایا، جتنی دولت پہلے تھی اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کا تذکرہ پیچھے آیا ہے، ادریس کا تذکرہ، اور ذوالکفل کا تذکرہ۔ ذوالکفل کے بارے میں مفسرین فرماتے یہ بھی پیغمبر تھے۔ ذوالکفل ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے مکلف بنایا تھا ان چیزوں کا، یعنی یہ تہجد والے ہو گئے تھے، روزے والے۔ بعد نے فرمایا نہیں، یہ یہی کام کرتے تھے کہ کئی بے سہارے لوگ ہیں ان لوگوں کو سہارا دیا کرتے تھے۔ بعض نے اور بھی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں، نبوت میں داخل کیا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذُنُّون کا تذکرہ کیا۔ ذُنُّون یہاں پہ حالت نصبی میں ہے، ذُنُّون یعنی مچھلی والے۔ مچھلی والے کون؟ حضرت یونس، ان کا تذکرہ سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ آیا تھا۔ تو یہاں پہ کہ حضرت ذُنُّون یعنی حضرت یونس وہ اپنے قوم سے غصہ ہو کے چلے گئے، اور چلنے کے بعد پھر جب وہ مچھلی کا شکار ہو گئے، وہ لمبا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا، تو انہوں نے اس وقت پکارا فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں انہوں نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، ونجیناہ من الغم، اور اس پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دلا دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ دعا اگر مومن پر پڑھے ان مومنین کو بھی ہم اسی طرح نجات دیں گے۔ اس کا مطلب یہ دعا مجرب ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور جو بھی ایمان والا ہو جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زکریا کا تذکرہ، حضرت یحییٰ کا تذکرہ، وہ کل ہی کے سبق میں آیا تھا، اور اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے آیت نمبر 96 میں فرمایا حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یاجوج و ماجوج کا تذکرہ فرمایا یاجوج و ماجوج کو جب کھول دیا جائے گا وہ ہر اونچائی سے اتر رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنی تعداد ان کی کہ جہاں دیکھو یاجوج ماجوج، جہاں دیکھو یاجوج ماجوج، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے تباہی مچائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو پیغام ہوگا، اب میرے وہ بندے آ رہے ہیں کہ لا یدان لأحد ان یقاتلہم، کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا ان سے قتال کرنے کی، کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان سے لڑ سکے، ایسے لوگ ہوں گے وہ۔ اس لیے حضرت عیسیٰ اور کچھ لوگ وہ چلے جائیں گے ایک پہاڑ کے، بعض میں روایت میں آتا ہے کوہ طور پہ چلیں گے، بعض میں آتا ہے کہ یہیں مکہ معظمہ کی پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یہ جو یاجوج و ماجوج ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون وبائی بیماری کے اندر ایک دانہ ناک پہ اور ایک دانہ ان کی گردن کے اوپر نکلے گا اور یہ مر جائیں گے،
اور اتنی زیادہ تعداد ہوگی، بحیرہ طبریہ کے اوپر سے گزریں گے، حدیث میں آتا ہے بڑا ایک سمندر سا ہے، وہاں سے گزریں گے تو پہلا والا دستہ وہ جائے گا اور پئیں گے پانی، پھر جو آخری حصہ ان کا آئے گا وہ کہیں گے یہاں تو کبھی پانی ہی نہیں تھا، یعنی اتنا انہوں نے صاف کر دیا ہوگا، خشک کر دیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 98 میں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن لوگوں کی تم ان برے معبودان باطلہ ان کی عبادت کرتے ہو، یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بنیں گے، انتم لہا واردون، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اشکال ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو نیک لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جیسے بہت سارے حضرت عیسیٰ کی کرتے ہیں، کچھ حضرت عزیر کی کرتے ہیں، کچھ اور نیکوں کی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، لیکن ان میں سے وہ لوگ جن کے لیے ہم نے جنت پہلے مقدر کر رکھی ہے ان کو اس جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 104 میں ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اب لمبا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 107 میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے، انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت جو ہے یہ عام اور تام ہے، کفار کو بھی شامل اور ایمان والوں کو شامل۔ چنانچہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کفار میں تھے، یعنی جب تک روئے زمین پہ تھے اور مکہ میں تھے، تو مکہ والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب اس لیے نازل نہیں کیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نجات عطا فرمائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے نجات فرمائیں گے۔ اور بھی اس کی مزید تشریحات تفسیرات اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ سورہ حج کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، قرآن پاک سمجھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔